امام الانبیاء والرسل، فخر الانبیاء والرسل، قائد الانبیاء والرسل، احمد مجتبیٰ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے صدقے سے ہمیں یہ کائنات ملی، جن پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ایمان والوں کو حکم دیا تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو۔ سامعین محترم، ماہ ربیع الثانی شریف، ماہ ربیع الغوث شریف، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے یہ 11ویں فرزند ہیں، جن کا مقام اور مرتبہ، فضیلت اور شان غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ شان یہ ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء میں نمایاں ہیں، سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء میں نمایاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ فضیلتیں، وہ شانیں، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں، وہ کرامات، وہ برکات عطا کی کہ قیامت تک آنے والا کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک چوکھٹے غوث پہ جا کے سلامی پیش نہ کر لے۔ اور کسی بھی شخص کے لیے جب، کسی بھی اللہ کے بزرگ کے لیے جب غوث کا اشارہ ہو جائے، اس شخص کو اللہ رب العزت کبھی محروم نہیں رکھتا۔ انشاءاللہ العزیز اپنے وقت پر ان کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ پچھلے جمعہ ہم نے ایک موضوع کا آغاز کیا کہ تعمیر شخصیت کا نبوی منہاج کیا ہے، نبوی راستہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا، آپ کی بعثت کا مقصد، اور پھر اس مقصد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو کس مقام پر، کس مرتبے پر اور کس کردار کا حامل دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت میں انسان کی شخصیت کی جو تعمیر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اس انسانی شخصیت کی تعمیر کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ انسان ظاہری اعتبار سے جبہ کبہ و دستار، چہرے کی شکل و شباہت، وجود کا خوبصورت بنانا، لباس کا اچھا پہننا، یہ ہر انسان اپنی ظاہر کی اس حیت کو کسی بھی اعتبار سے خوبصورت اور حسین بنا سکتا ہے، مگر وہ صلاحیتیں جو انسان کے اندر بطور انسان چھپی ہوئی ہیں، جو انسان کو انسانیت کا ڈھنگ سکھاتی ہیں، جو انسان کو انسانیت کے تقاضے سکھاتی ہیں، جو انسان کو انسانیت کے راستے پر ڈال کر اسے وہ مقام اور مرتبہ عطا کرتی ہیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رنجا فرما کر انسان کو اس کی عزت اور عظمت بتائی ہے۔
قرآن صامت ہے، خاموش ہے، وہ صرف بتا دیتا ہے، کہہ دیتا ہے فلاں فلاں عمل کرو، فلاں فلاں کام سے بچو، مگر قرآن کر کے نہیں دکھاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تشریح اپنے عمل سے کر کے اور اس کے ساتھ وحی خفی کے ذریعے انسان کی باطنی کیفیات کو اس طرح سنوارا ہے کہ انسان کو انسانیت کا مرتبہ ملا، انسان کو انسانیت کی راہ ملی، انسان کو انسانیت کے تقاضے پورے کرنے کا موقع ملا، اور وہ انسان جو پستیوں میں گر چکا تھا ثم رددناہ اسفل سافلین، قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، معتدل بنایا، اور معتدل بنانے کے بعد فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اسے اسفل السافلین کی گھاٹیوں کی طرف لوٹا دیا۔ مگر اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ الا الذین آمنوا، وہ جو خوبصورت انسان بنا تھا، جس کو اسفل السافلین کی گہری گھاٹیوں میں بھیج دیا گیا تھا، اب اے انسان تیرے سنورنے کا وقت ہے۔ کب؟ نبی بھیج دیا ہے، کتاب بھیج دی ہے، اب تو اس پر ایمان لا اور عمل صالح کر، تو اسفل السافلین سے نکل کر اعلیٰ علیین میں پہنچ جائے گا۔ مگر شرط یہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کر کے دکھا رہے ہیں، بس جس طرح قرآن کہتا ہے اس کو سن، مصطفیٰ کے عمل کو دیکھ، ویسا کرتا جا، تو اسفل السافلین سے اٹھ کر اعلیٰ علیین میں پہنچ جائے گا۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ انسانیت کی برتری ہے، یہ وہ راہ ہے جس پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 63 برس جد و جہد کی۔ میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، 63 برس ظاہری زندگی کے۔ ہمارے ہاں ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ ہم لوگ حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد کی زندگی کو ہمیشہ موضوع سخن بناتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، ہم 40 سے 63 برس یعنی 23 سال کا عرصہ تو بتاتے ہیں، مگر اس سے پہلے جو 40 سال گزرے وہ کون بتائے گا؟ وہ بھی تو حضور کی زندگی کا حصہ ہے۔ حضور کی ولادت، حضور کا بچپنا، حضور کا لڑکپن، وہ کتنا پاکیزہ، کتنا مطہر، کتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا، آپ کی ذوق طبی کے لیے بات کر رہا ہوں، اتنا خوبصورت تھا وہ 40 برس کا عرصہ کہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا نا تو عرض کی مالک یہ لوگ مجھ سے دلیل مانگیں گے، میں انہیں کیا کہوں، میں انہیں کیا دلیل دوں؟ فرمایا کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں، محبوب اپنی زندگی سامنے رکھ دے، تیری زندگی اتنی پاکیزہ ہے کہ تیری زندگی کو دیکھ کر یہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ لعمرک، محبوب تیری عمر کی قسم، تیری زندگی اتنی پاکیزہ ہے۔ یہی وجہ ہے نا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، سارے لوگ حضور کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، اور پھر جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے لیے لوگوں کو بلایا نا، احادیث طیبات کا مطالعہ کریں،
اعلان نبوت کے لیے بلایا کوہ صفا پہ، فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑی کی اس اونٹ سے تم پر کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے تو کیا مان لو گے؟ ہاں مان لیں گے، اس لیے کہ آپ کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں دیکھا، آپ کی ہر بات سچی ہے۔ میرے آقا اے محمد آپ کہیں گے مان لیں گے، فرمایا جب یہ مان لو گے تو پھر ایک خدا کو بھی مان لو، پھر ایک خدا کو بھی مان لو۔ پھر اب جس کے نصیب میں تھا وہ حضور علیہ السلام کو نبی اور رسول مانا اس نے، اور اللہ کو ایک مانا، اور پھر صحابہ کرام کی فہرست میں داخل ہو گئے۔ پھر حضور نے تربیت کی۔ اب اس تربیت کا انداز کیا تھا؟ میں نے پچھلے جمعہ بھی ایک حدیث طیبہ بیان کی، آج بھی صرف ایک حدیث بیان کر رہا ہوں۔ پچھلے جمعہ کا خلاصہ یہ تھا، اللہ کا خوف اور خشیت، کلمہ عدل بولنا، خوشی میں غمی میں دونوں حالتوں میں، اور ہمیشہ معتدل رہنا، چاہے حالت فقیری ہو یا حالت امیری ہو، لوگوں کے ساتھ جوڑنا، توڑنا نہیں، اور جو ظلم کرے اس کو معاف کرنا، خاموش ہونا تو اللہ کے فکر کے اندر، بولنا تو اس کے ذکر کے اندر، دیکھنا تو تیرا دیکھنا عبرت ہو، اور جب بھی کہنا تو لوگوں کو ہمیشہ بھلائی کی بات کہنا۔ یہ پوری حدیث کا نچوڑ ہے جو پچھلے جمعہ بیان کیا۔ آج اسی سلسلہ کی ایک کڑی، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ التقوی ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر ان يحقر له اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه المسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب یہ معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے، انسان کو انسانیت کا راستہ بتایا جا رہا ہے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ مسلمان کی شان کیا ہے؟ فرمایا مسلمان کبھی اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرتا۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ ولا یخذلہ، مسلمان کبھی مسلمان بھائی کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا، اسے مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ولا یحقرہ، مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں جانتا، اس کو کمتر نہیں جانتا۔ یہ شان ہے مسلمان کی، وہ ظلم نہیں کرتا مسلمان پر۔ یہ شان ہے مسلمان کی، وہ مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں جانتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرار۔ حضور علیہ السلام نے سینہ مبارکہ کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ کہا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے جہاں مسلمان کی پیچھے شان بیان کی، آگے فرمایا تقوی یہاں ہے۔ اس کا جوڑ کیا ہے؟ حضور نے اس کے ساتھ اس کو کیوں ملایا؟
ایک شخص جو کلمہ پڑھ کر مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی صحیح، وہ اپنے عمل کے اعتبار سے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، یہ سارے حقوق جو اللہ کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں وہ پورے کرتا ہے، کیا مالک وہ صاحب تقویٰ ہو گیا؟ فرمایا نہیں، وہ ابھی صاحب تقویٰ نہیں ہوا۔ مولا کب ہوگا؟ فرمایا جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صاحب تقویٰ اس وقت ہوتا ہے جب وہ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، جب وہ مسلمان کو حقیر نہیں جانتا، وہ مسلمان کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ فرمایا جب وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی پوری رعایت کرتے ہوئے مسلمان کی شان، عزت، فضیلت کی ہمیشہ رعایت کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے، اللہ اسے صاحب تقویٰ بنا دیتا ہے، صاحب تقویٰ بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اگلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کسی بندے کے شریر ہونے کے لیے، کسی بندے کے شیطان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر جانے۔ مال و دولت کے گھمنڈ میں انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، مسلمان کو انسان نہیں سمجھتا۔ غرور اور تکبر کی لت کے اندر نسب کی وجہ سے، پیشوں کی وجہ سے، غربت و افلاس کی وجہ سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، جزاک اللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، حسب و نسب کے اعتبار سے میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میرا فلاں کاروبار ہے، تو ریڑھی لگانے والا اور میں مل کا مالک، تو چھوٹی سی دکان چلانے والا میں گوداموں کا مالک۔ تو یہ انسان کے اندر تکبر، غرور اور اپنے پیشے اور نسب کے اعتبار سے خود کو بڑا سمجھنا، فرمایا انسان کے شیطان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا خون اس پہ حرام ہے، اس کا مال اس پہ حرام ہے، اس کی عزت ریزی کرنا، آبرو ریزی کرنا اس پہ حرام ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھیں، یہ ہمارے حضور علیہ السلام کے فرامین ہیں، اور ان پہ عمل کون کر رہا ہے؟ ان پہ کون عمل کر رہا ہے؟ یہودیت، عیسائیت، نصرانیت، یہ جتنے دیگر ادیان ہیں وہ تو اپنوں کا بڑا لحاظ کرتے ہیں، وہ بڑا اپنوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی ایک عیسائی دوسرے عیسائی کو کبھی حقیر نہیں ہونے دے گا، وہ اس کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ ایک مسلمان ہی ہے جو ایک دوسرے کو ذلیل بھی کرتا ہے، رسوا بھی کرتا ہے، حقیر بھی جانتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے۔ آج اگر عرب ممالک کے اندر دیکھا جائے تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح کام کروا کر انہیں ان کی اجرت نہ دے کر ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے اور انہیں حقیر سمجھا جاتا ہے۔
اے مسلمان، یہ احکام تیرے لیے تھے، کسی اور دین والے کے لیے نہیں تھے۔ اور اس کی مثال اب سمجھیں، مثال سمجھیں۔ ہمارے ہاں صوبہ جاتی تعصب بھی پایا جاتا ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پشتون ہے، یہ کشمیری ہے، اس طرح کے تعصبات پالے جاتے ہیں۔ یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ تعصب رنگوں کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، مختلف صوبوں کے اعتبار سے، ملکوں کے اعتبار سے تعصب رکھا جاتا ہے، وہ بھی مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان۔ جب مکھی، شہد کی مکھی مختلف پھلوں کا رس لے کر آتی ہے نا، اسے جب وہ منہ سے نکالتی ہے نا تو اس کو سارے شہد کہتے ہیں۔ جی یہ نہیں ہوتا یہ آم کا رس اتنا ہے، فلاں پھل کا اتنا رس ہے، فلاں پھل کا اتنا رس ہے، نہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ یہ آپ دکان پہ جا کے یہ نہیں کہتے جس کے اندر اتنا 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 رس ہو، فلاں 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 پھل کا، اس کا مجموعہ دے دیں، نہیں، شہد دے دیں، شہد لیتے ہیں۔ جب آگ لگتی ہے تو پھر آگ جب درختوں کو جلا کے راکھ کرتی ہے تو اسے راکھ کہتے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ آم کا درخت تھا، یہ جامن کا درخت تھا، یہ ببول کا درخت تھا، اس کا نام رکھا جاتا ہے راکھ۔ بالکل اسی طرح کوئی بلوچی ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، کشمیری ہو، گورا ہو یا کالا ہو، جب ہم دامن مصطفیٰ سے جڑ گئے تو ہمارا نام مسلمان ہو گیا، ہمارا نام مسلمان ہو گیا۔ اب ہم مسلمان ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے ساتھ جڑ گئے ہیں، ہمارا دامن وابستہ ہو چکا ہے حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ۔ حضور کے دور میں سارے صحابہ کرام، کوئی نہیں کہتا تھا، مختلف قسم کے صحابہ کرام کے جب نام آتے ہیں تو یاد رکھیں ان کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے فلاں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ بھی اس وقت جب ان صحابہ کرام کی چھان بین کی جاتی ہے اصول حدیث کے اعتبار سے، ورنہ سارے کے سارے صحابہ سب کو یہ کہیں گے یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں اور مسلمان ہیں۔ کوئی نہیں کہتا یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، ہم نے نام رکھ لیے، ہم نے نام رکھ لیے۔ حضرت امام جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ فرمایا اے جامی، جب تو اسیر عشق ہو گیا تو حسب نسب کے چکر میں نہ پڑ، کیونکہ اس راہ میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہوتا، فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں ہوتا۔ سو جو مسلمان کو مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دے، حقیر جانے، ذلیل و رسوا کرے، مسلمان پر ظلم کرے، یہ نہ تو انسانیت کا تقاضا ہے، نہ یہ مسلمانیت کے تقاضے کو پورا کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا معاشرہ دیکھنا چاہتے تھے اپنے بعد بھی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب میثاق مدینہ ہوا تو اس وقت کیا عالم تھا، اس وقت کیا عالم تھا۔ میثاق مدینہ کہہ رہا ہوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا مدینہ کے اندر،
مہاجرین اور انصار کے اندر۔ اب وہ لوگ جو مائیگریٹ کر کے آ رہے تھے، ہجرت کر کے آ رہے تھے مدینہ کے اندر، جو انصاری صحابہ کرام تھے، انہوں نے اپنے مہاجرین مسلمانوں کو اکیلا تو نہیں چھوڑا، اکیلا تو نہیں چھوڑا۔ کیا کہا؟ صحیح بخاری کی حدیث دے رہا ہوں، صحیح بخاری کی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر مہاجر اور انصاروں کو بھائی بھائی بنایا، ایک شخص جو حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ اے میرے مہاجر بھائی، میں اپنی ایک بیوی کو جس کو تو پسند کرے میں طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزارے گی، اس کے ساتھ تو شادی کر لے۔ کون دیتا ہے اتنی بڑی قربانی؟ اپنی زمینوں کے اندر مسلمانوں کو شامل کر لیا، حصہ دار بنا دیا۔ یہ وہ خوبصورت مسلمانوں کا معاشرہ تھا جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تشکیل دیا تھا۔ یہ فرامین مصطفیٰ قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ بتا رہے تھے، جو معاشرہ آج سے 1500 سال پہلے مصطفیٰ نے مدینہ کی سرزمین پہ قائم کیا تھا، اس ایسا معاشرہ بنا لو گے، آج تمہارے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ مسلمانوں کو حقیر مت سمجھو، حقیر جاننا چھوڑ دو، ظلم کرنا چھوڑ دو، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا راستہ اختیار کر لو۔ یہاں عام تو عام جو پیشوا ہیں، رہنما ہیں، آج تو انہیں بھی چوکوں پر ذلیل کیا جاتا ہے۔ ایک عام مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے حکم یہ ہے وہ اس پہ ظلم نہ کرے، اس کو حقیر نہ جانے، مگر جو امام اور پیشوا ہوتا ہے آج اس کو بھی چوکوں پر ذلیل کیا جاتا ہے۔ اے مسلمان قوم، تمہاری نجات کب ممکن ہو کہ جب دین والے لوگ جو اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں انہیں ذلیل کیا جاتا۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ نکاح پڑھنے گیا تو وہاں یہ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، اب میں آپ کو مینٹیلٹی بتا رہا ہوں لوگوں کی۔ میں نکاح پڑھنے گیا، میں گزرنے لگا، آواز آئی، اوے مولوی نو راہ دیو، اوے مولوی نو راہ دیو۔ جب اس نے کہا نا مولوی نو راہ دیو، ساری شادی ہنس رہی تھی، ساری شادی، مرد عورتیں سب ہنس رہے تھے۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں، ہماری اگر آنے والی نسلوں نے دین نہ لیا تو یہ سب ایسے لوگوں کا قصور ہے جو آج دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسجدوں میں سے بچوں کی آوازوں کو کم نہ ہونے دو، مسجدوں میں بچوں کی آوازوں کو کم نہ ہونے دو۔ آج بھی اگر دیکھا جائے نا تو مساجد میں 5 وقت کی نماز میں جمعہ کے دن تو خال خال نوجوان آتے ہیں، ویسے تو جمعہ کے دن خال خال نوجوان آتے ہیں، اور عام طور پر اکثر طور پہ بڑی عمر کے لوگ آتے ہیں۔ اپنی نسلوں کی تربیت کریں، ورنہ وہ وقت دور نہیں، چند سالوں کی بات ہے۔ اس پر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اس پر گفتگو کروں گا قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جیسے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے گرجے تباہ ہو گئے نا، اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَمَسَاجِدُ، ایک وقت آئے گا مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ اس وقت سے ڈرو، ڈرو، اپنی نسلوں کو دین کی طرف لے کے آؤ، اپنی نسلوں کو دین کی اخلاقیات سکھاؤ، اخلاقی اقدار سکھاؤ۔ اب آپ اندازہ کریں جو شخص اس طرح ہوٹنگ کرنے والا ہے اس کے اندر کتنی دینی اخلاق ماں باپ نے بھری ہوں گی، کتنی دینی اخلاق بھری ہوں گی، کہ جو ایک
دین کے معلم کو، دین سکھانے والے کو اس طرح حقارت کی نگاہ سے آواز دے رہا ہے، حقارت بھری نگاہ آواز دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ بس میرا دل کرتا ہے کہ میں دل کی باتیں آپ کے ساتھ کروں، تاکہ، اور اس میں خدا کی عزت کی قسم میری اپنی ذات شامل نہیں ہوتی، اور میرے والد سے پوچھ لیں، میرے والد سے پوچھ لیں، شرعی مسئلہ بتاتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھیں میں اپنی ذات کو درمیان سے نکال دیتا ہوں۔ جب کوئی شرعی مسئلہ پوچھتا ہے نا، اس میں یہ نہیں دیکھتا میرا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، میں دین کا مسئلہ دین کے اصولوں کے مطابق بیان کر دیتا ہوں، اپنی ذات کو درمیان میں نہیں رکھتا۔ اس میں بھی میری اپنی ذات درمیان میں نہیں ہے۔ لوگ اگر مجھ پر ہنس پڑے، لوگ اگر مجھ پر، امام اعظم ابو حنیفہ، بس ایک آخری بات سن لیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو کسی نے بتایا کہ بھائی آپ کو نا فلاں شخص گالیاں دے رہا ہے، آپ نے اس کے گھر پھولوں کا تحفہ بھیج دیا، پھولوں کا تحفہ بھیج دیا۔ لوگوں نے عرض کی جو آپ کے شاگرد تھے، حضرت یہ کیا کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، اتنا بڑا سودا کر گیا، وہ گالیاں دے گیا، اپنی ساری نیکیاں مجھے دے گیا، میری برائیاں لے گیا۔ بس بات اتنی ہے۔ میری ذات، میں کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہا، تمہاری نسلوں کے لیے بول رہا ہوں، اپنی نسلوں کو اخلاقی اقدار سکھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہی ممبروں پر بیٹھنے والے لوگ تمہاری اولادوں کا گریبان نہ پکڑیں، گریبان نہ پکڑیں۔ ان کو مسجد کا راہ دکھاؤ، دین کی اخلاق، دین کی اقدار سکھاؤ، تاکہ یہ لوگ دنیا کے اندر بھی، ہم لوگ اللہ کے حضور سرخرو ہوں، قیامت کے دن بھی سرخرو ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اس طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا